زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ اور تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہے اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہے۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کی طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے، آمین۔ سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بہترین مددگار تمہارے اپنے ہاتھ ہے۔ جب تم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکو تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اپنے رب کے آگے اٹھاؤ اور دعا کرو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ وہ کبھی نہیں توڑتا، کبھی نہیں گراتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھے کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، مدد کے لیے اسے پکارا جاتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جاننے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے دلیلیں بھی لکھنے نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ بس سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔
انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہونے لگتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتے نظر آئے گی۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم و صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہیں محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جاؤ یا سب سے آخر میں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لے تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں، کالے پتھر میں، کالی کیری کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک تو وہ دیری صحیح عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ وہ مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم کر دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو ڈھیروں، مانگو اپنی جھولیاں بھر لو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبت ٹال دیتی ہے، سکون عطا کر دیتی ہے، بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، مرہم بنا دیتی ہے۔ اس کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے رب سے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جیسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدے کا بہانہ مل گیا ہو، آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے۔ وہ چیز، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ
تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ ہر چیز آپ کے اور اللہ کے تعلق کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ساری کہانی تو بس آپ کی اور آپ کے رب کی ہے، دوسرے لوگ تو بس مہمان اداکار ہیں۔ مگر جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے تو ان نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے، وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی۔ اس سے مانگے اور اس پر چھوڑ دے، وہ دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھ سکیں۔ نماز آپ کو بہت سے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ بہت سے برے کام آپ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت وہ عمل ہے جو اگر مسلسل کیا جائے تو یہ آپ کو بری عادتوں سے بالآخر دور لے ہی جاتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اچھے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں جا کے اگر ہم پاس ہوئے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی، یہ ہے سارا مقصد۔ جنت ایک بونس ہے، ایک انعام ہے، جہنم ایک سزا ہے۔ اصل مقصد اللہ سے ملاقات ہے۔ اس رب نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلیں گے، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات تک بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بھی وہ اسی زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کے پورے پوٹینشیل کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی شروع نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، تو وہی رب نکالے گا اس کو۔ اللہ کے احکامات کی پابندی میں مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت خطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت ملتی ہے نا وہ سمندر سے بڑی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ خطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے نا وہ سمندروں سے بڑا ہے۔
اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسان، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دھکتی ہوئی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا و مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا، اور ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔